مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا لیکن بھوک نہ ہو، تو اچھا کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، خوشبو آ رہی ہے، بہترین کھانا ہے، لیکن چونکہ ڈش نہیں آپ نے کھا لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا اور پینا یہ اس وقت آدمی کھاتا اور پانی پیتا ہے جب اس کا ڈیمانڈ، جب اس کی وش ہے، اور اگر ڈیمانڈ ختم ہو جائے تو پھر بھی بیٹھے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی روحانی غذا اللہ اللہ سے ان کو ملتی ہے، تو پھر میرے دوستو یہ دنیا کی غذا کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جنت میں یہ جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، تو کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، لیکن جنت میں نہ میرے دوستو نہ یہ پیشاب ہوگا نہ ٹوائلٹ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ کھانے کے بعد نیچرلی آدمی پیشاب کرتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے، لیکن جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر جنت میں جو پسینہ نکلے گا اس میں خوشبو ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ جب انسان اللہ کی صفت میں جب اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے تو پھر کھانے اور پینے کی خواہش نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو ربی هو یطعمنی ویسقینی، تم لوگ اپنے گھر میں سوتے ہو اور میں خدا کی بارگاہ میں سوتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ حضور گھر میں آرام فرماتے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو رب میں خدا کی بارگاہ هو یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے۔ تو اب اللہ کیا کھلاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ یہ روٹی اور کھانا اور یہ چاول تو نہیں کھلاتا ہے، اللہ کو پانی تو نہیں پلاتا، اللہ وہ روحانی غذا ہوتی ہے کہ اس غذا کے بعد آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیسا یہ کھانا پینا میرے دوستو، یہ اتنے پرابلمز آپ جو دیکھتے ہیں بھئی یہ اسی وجہ سے تو ہے۔ کھانا پینا اگر انسان اس اسٹیج پر چھوڑ دے تو سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، کھانے پینے کی اس زمانے میں شارٹیج بھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، مگر وہ عبادت کے اندر اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی طاقت نہ کھانے سے روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اسی لیے آیا ہے کہ تاکہ مسلمانوں میں ول پاور اور روحانی پاور پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن وہ برا کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑا بھی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بھوکا رہنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ یہ انٹرنل پاور، ہیومن بینگ پاور کو کنٹرول کرنے کا نام ہے میرے دوستوں۔ جب یہ پاور انسان ان کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ اس کا موقع۔ قرآن مقدس نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اے ایمان والو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے مگر وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ شیطان رمضان کے مہینے میں بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ پرابلم جو ہے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، سب ہنگامہ شور یہ سب کیا ہے؟ تو میرے دوست شام کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہم
ہمارا جو فیسنگ ہے اور ہماری فائٹنگ جو ہے وہ دو شیطان سے. ایک شیطان تو وہ ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں, اور ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, نفس امارہ. تو ابلیس کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ جو شیطان دل کے اندر ہے اس کو نہیں بند کر دیا جاتا. یہ شیطان تو آزاد ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس شیطان پر ہم کنٹرول کریں. دیکھیے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے سڑکوں پر کھاتے پیتے ہیں, ان کو اس کوئی مطلب نہیں رمضان کہاں سے آیا نہیں آیا, کچھ مزے سے بڑے آرام سے کھاتے ہیں. اور پھر یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے سامنے کھائے. اب آپ بتائیے, خدا کے حکم کی وہ نافرمانی کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کا کیا روزہ اور کیا ایمان اور کیا مسلمان. بلکہ روزے میں حکم یہ ہے کہ وہ عورتیں جو نیچرلی مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو بھی حکم ہے کہ وہ چھپ کر اگر پانی پینا ہو یا کچھ اگر کھانا ہو تو چھپ کر کھائیں, اعلان نہ کریں, لوگوں کو نہ بتائیں کہ میرا روزہ نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ روزے کی بے حرمتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو خدا نہ خواستہ اور واقعی میں وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے معاذ اللہ کسی وجہ سے, حالانکہ حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو صحت ہوگی, لیکن اب روزہ نہیں رکھتا کوئی وجہ ایسی ہے, تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ یہ اعلان نہ کرے کہ میرا روزہ نہیں, کیونکہ المائٹی آرڈر ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بہرحال میرے دوستو, رمضان میں کوشش یہی کرو کہ جو گناہ پہلے ہو گئے رمضان سے پہلے تو وہ گناہ دوبارہ نہ ہو. مثلا سب سے بڑا گناہ جو انسان کرتا رہتا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا. نماز کا نہ پڑھنا اس سے بڑھ کر کے تمہیں گناہ ہی نہیں. تو رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی 5 وقت نماز پڑھے اور ہیبٹ بنا لے, اور جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرے. کیونکہ یاد رکھو جن کے ذمے فرض نماز باقی ہے ان کا نفل قبول نہیں. صدقہ و خیرات یہ وہ سب بات کی چیز ہے. سب سے اہم اور ضروری ہے 5 وقت نماز. اس لیے اس مہینے کو موقع دے, سحری کے لیے آپ اٹھیں تو پچھلی نمازیں آپ پڑھنا شروع کریں, کیونکہ ویسے بھی اگر نفل آپ پڑھیں گے تو اس مہینے میں فرض کا ثواب, اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ثواب. لوگ پوچھتے صاحب رمضان میں کیا کرنا چاہیے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم رمضان میں جو چاہو کرو, لیکن اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اپنی جو نماز رہ گئی ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت تو یہ آدمی اپنی نمازیں, اور اسی طرح سے سخاوت ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ و خیرات ہے. تو زکوٰۃ رمضان کے پہلے بھی اور بعد میں بھی دے سکتا ہے, لیکن رمضان میں دینے میں زیادہ فائدہ ہے. رب کریم مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.